تنہا بڑیا۔ ایک خدا ہی ہے جو انسان کو جینے کا موقع دیتا ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی بھی آپ کا بہتر مددگار نہیں۔ میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور اسلام آباد میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ان دنوں کی بات ہے جب ہمیں چھٹیاں تھیں اور میں اپنی دوست کے ساتھ مری چلی گئی۔ وہ مری کے نواحی گاؤں میں رہتی ہے۔ ایک دن مجھے میری دوست کہنے لگی، آؤ میں تمہیں جنگل کی سیر کرواتی ہوں۔ میں نے کہا، نہیں بابا، مجھے جنگل میں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ میری دوست کہنے لگی، ڈرنے کی کیا بات ہے، میں تمہیں اپنی پھپھو سے ملواؤں گی۔ پھپھو؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا، وہ جنگل میں رہتی ہیں؟ دوست بولی، جی وہ جنگل میں رہتی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا وہ اکیلی ہی رہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، اور بھی لوگ ہیں، لیکن وہاں گھر بہت کم ہیں۔ میں اداسی سے اپنی دوست کے ساتھ اس کی پھپھو سے ملنے چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے پیدل سفر کے بعد ہم وہاں پہنچے اور پھپھو کو ڈھونڈنے لگے۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھیں، شاید انہیں ہمارے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کچن سے نکل کر ہم دونوں سے ملی۔ پھپھو، یہ میری دوست کراچی سے آئی ہے، خوش آمدید میری بچی، انہوں نے میرا منہ چومتے ہوئے کہا۔ ہم اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھیں۔ پھپھو چائے لے کر آ گئی۔ چائے کے ساتھ فروٹ کیک، نمکو اور بسکٹ تھے۔ چائے پیتے ہوئے میں نے سارے گھر کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ویران گھر، اور وہ بھی اس گھنے جنگل میں۔ 3-4 گھروں میں سے ایک تھا، تھوڑے ہی فاصلے پر اور بھی گھر تھے۔ اکثر شکاری وہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ ان گھروں میں سوائے چوکیداروں کے کوئی نہیں رہتا تھا، مگر یہ بوڑھی عورت اتنی بہادر تھی کہ وہ اکیلی اس گھر میں رہتی تھی۔ سارے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، پھپھو، آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہیں؟ بچے نہیں ہیں کیا؟ وہ بولی، بچے 2 ہیں۔ میں نے پوچھا، تو کدھر ہیں؟ ان کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں میں مصروف ہیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی تو ان سے پوچھ لیا، پھپھو آپ کو اکیلے ڈر نہیں لگتا؟ میرا مطلب کہ شہر میں گھر ہوتا تو اکیلے رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا، مگر یوں اکیلے رہنا بہت مشکل ہے۔ میں اکیلی تو نہیں رہتی، بہت سے دوست میرے ساتھ رہتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد وہ ہمیں برآمدے میں لے گئیں، کمرے میں سے ایک سیٹی اٹھا کر لے آئیں اور اس کو بجانا شروع کیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بہت سارے پرندے ان کے کندھوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ رنگ برنگے خوبصورت پرندے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتانے لگیں، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، میں ان سے باتیں کرتی ہوں، دیکھا بہت سے بچے ہیں۔ ایک پرندے کا منہ چومتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میں پھپھو کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی، جو ان پرندوں کے ساتھ بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میری حرکت کو دیکھتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی، صرف یہ پرندے میرے بچے نہیں بلکہ 2 بلیاں اور 2 کتے بھی ہیں۔ میں پریشان ہو گئی، پوچھ ہی نہیں سکی کہ اس جنگل میں اکیلے رہنا اور وہ بھی بوڑھی خاتون کا بہت مشکل ہے۔ میں حیران تھی کہ صرف پرندوں کو اپنی اولاد بنایا ہوا تھا۔ پھپھو نے 2 بلیوں کو بلایا، وہ چپ چاپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ کتے اس وقت کہیں گھوم پھر رہے تھے۔ پھپھو، یہ کتے اور بلیاں آپس میں لڑتے نہیں؟ میری بات کا جواب دیتے ہوئے بتانے لگیں، شروع میں تو ان کی بڑی لڑائیاں ہوتی تھیں، مگر ان کی تربیت کرنے میں بڑی محنت کی ہے۔ اب اتنے مہذب ہو گئے ہیں کہ جیسے ہی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میرا اشارہ پاتے ہی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک انسان کی تربیت میں اتنا وقت درکار ہوتا ہے، مگر انہوں نے پرندوں اور جانوروں کی تربیت کی ہوئی تھی۔ اس بہادر خاتون نے اپنی تنہائی کا حل ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ پرندوں جانوروں کے ساتھ بہت خوش تھی، ہم جو انسانوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے۔ جنگل سے واپسی پر یہی سوچ رہی تھی کہ اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ بستے ہیں، ایک خدا ہی ہے جو انسانوں کے زندہ رہنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے۔